امریکی محکمہ انصاف دوست نے مصنفی جین کیرول کے خلاف مجرمانہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ بی بی سی کے امریکی پارٹنر CBS نیوز نے اطلاع دی ہے۔ خبر رساں ادارے نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ تحقیقات اس بات پر غور کر رہی ہیں کہ آیا کیرول نے ٹرمپ کے خلاف لائے گئے 16 مقدمات کے سلسلے میں جھوٹی گواہی دی۔ پولیس نے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک ٹرین اسٹیشن پر چاقو سے حملے میں 3 افراد کے زخمی ہونے کے بعد ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 متاثرین سوئس سے شہری جن کی عمریں 28، 43 اور 52 سال ہیں کو ونٹرتھر ٹرین اسٹیشن پر حملے کے بعد ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے اس ہفتے کے شروع میں آبنائے ہرمز کے قریب ریاستہائے متحدہ کے MQ-9 ریپر ڈرون کو مار گرانے کے لیے ایک نیا فضائی دفاعی نظام استعمال کیا۔ ایک واقعہ کے ذریعے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تہران نے اپنی فوجی جگہوں پر مہینوں کے حملوں کے باوجود امریکی اور اسرائیلی حملوں کو پسپا کرنے کی صلاحیت برقرار رکھی ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈرون کو آبنائے ہرمز میں قشم جزیرہ کے قریب گرایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مداخلت نے مقامی طور پر تیار کردہ اشکامانگیر نامی کمی نظام کے پہلے جنگی استعمال کو نشان زد کیا۔ مارسیلو بیلسا کو کوچنگ کے علمبردار کے طور پر بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے، لیکن اس کے غیر روایتی طریقوں سے ڈریسنگ روم میں بدامنی کی افواہوں کے ساتھ ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی یوراگوئے کے ورلڈ کپ کے امکانات کو بربادنے کا خطرہ ہے۔ عرفی نام ایل لوکو، جس کا ہے پاگل آدمی، 70 سالہ بوڑھے کا جرات مندانہ حملہ آور انداز کوچز کی ایک نوجوان نسل کے لیے متاثر کن ثابت ہوا ہے، بشمول پیپ گارڈیولا اور USA کے باس موریسیو پوچیٹینو۔ جمہوری آئرلینڈ کے مینیجر ہمیر ہالگرمسن نے اپنے کھلاڑیوں کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف یہ جنگ جیتیں جب ٹیمیں نیشنز لیگ میں کھیلوں کے بارے میں آئرش پارلیمنٹ میں نئے سے مظاہروں کے درمیان ملے۔ آئرلینڈ کی فٹ بال ایسوسی ایشن پر 4 اکتوبر کو ڈبلن میں ہوم فکسچر سمیت 2 میچوں کا بائیکاٹ کرنے کا دباؤ ہے۔ لبنانی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہو گئے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے اپنے حملے میں شدت پیدا کر دی ہے اور پورے خطے میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ لبنان کی سرکاری خبر ایجنسی نے جمعرات کو اطلاع دی ہے کہ متاثرین میں سے 6 کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں مارے گئے جب وہ صبح کے وقت عدلون ہائی وے کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جو سائڈن اور ٹائر کو ملانے والا ایک اہم راستہ تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے ڈالا جائے ایک نجی نیوز چینل سے کم ممکنہ بوجھ ہوئے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں نئے ٹیکس متعارف کرانے کی بجائے ٹیکس کے نفاذ اور تعمیل کو مضبوط بنانے کو ترجیح دی جائے گی۔ مقامی پولیس نے جمعرات کو بتایا کہ زیورہ کے قریب سوئس شہر ونٹرتھر کے ایک ٹرین اسٹیشن پر مبینہ طور پر چاقو کے حملے میں 3 افراد کو زخمی کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ صبح 2:30 بجے ET کے فوراً بعد ہوا اور مشتبہ مجرم 38 سالہ سوئس شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے بیان کے مطابق حملے کے 3 متاثرین ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل برائے نام جنگ بندی ہونے کے باوجود اپنے تقریباً روزانہ حملوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ حکام نے بتایا کہ بدھ کو دیر گئے غزہ شہر میں ایک رہائشی عمارت پر ہونے والے حملے میں 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ چین کے خلاف AI کی بالادستی کی دوڑ میں جب انتہائی جدید ترین سیمی کنڈکٹرز تک رسائی کی بات آتی ہے تو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب AI چپس پر چلنے والے بڑے ڈیٹا سینٹرز کو طاقت دینے کی بات آتی ہے تو چین کو واضح فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جرمنی کے کھیلوں کے ڈائریکٹر روڈی ووئلر نے ورلڈ کپ 2026 کے اسکواڈ کے کان پر زور دیا ہے کہ وہ اس موسم گرما کے ٹورنامنٹ کے دوران سیاسی بیانات دینے سے گریز کریں۔ شمالی باویریا میں کے پری ورلڈ کپ کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے وولر نے کہا کہ کھلاڑی کسی گیگ آرڈر کے تحت نہیں تھے، لیکن انہوں نے فائنل کے دوران کھیل اور سیاست کو کچھ الگ رکھنے کی ترغیب دی۔ پولیس اور ایک سرکاری اہلکار کا کہنا ہے کہ وسطی کینیا کے ایک قصبے میں لڑکیوں کے اسکول میں آگ لگنے سے کم از کم 16 طالبات ہلاک ہو گئی ہیں۔ وزیر تعلیم جولس اوگمبا نے جمعرات کو کہا کہ ناکورو کاؤنٹی کے گلگل میں واقع یوتومشی گرلز اسکول میں رات بھر آگ لگنے کے بعد 79 زخمی ہوئے۔
سیلاب زدہ لاؤس غار کے اندر گہرائی میں پھنسے 5 آدمیوں کے لیے امید واپس آ گئی ہے۔ ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک وہ غار کے داخلی دروازے سے 260 میٹر کے فاصلے پر گہرے پانیوں کے اوپر اکٹھے بیٹھے رہے، یہ سوچتے رہے کہ کیا کوئی انہیں کبھی ملے گا۔ بدھ کو کئی دنوں کی بھوک کے بعد آخرکار نجات اس وقت آ گئی جب بچانے والے تاریکی سے نکلے، تنگ چٹانی غار کو اپنے ہیڈ لیمپ سے روشن کر رہے تھے۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف دی کانگوز فٹ بال فیڈریشن اور فیفا نے تصدیق کی ہے کہ اس کا ورلڈ کپ وفد ایبولا کی وبا سے متعلق ریاست ہے، جس سے ٹیم کے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے ٹکول کے مطابق ہے۔ کانگو کے حکام نے بدھ کے روز کہا کہ لینے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ اس ہفتے فیفا کے ساتھ یہ بات چیت کی ہے اور یہ کہ وب صحت اور حفاظت کے پروٹوکول کی مکمل تعمیل کر رہا ہے، بشمول کنشاسا میں تربیتی کیمپ کو منسوخ کرنا اور تیاریوں کو بیرون ملک منتقل کرنا۔ جنوبی افریقہ نے اپنے ورلڈ کپ اسکواڈ میں ان کیپ ڈیفینڈرز اولویتھو مکنیا اور بریڈلی کراس کو نامزد کیا ہے، جس میں حالیہ اہم ٹرافی جیتنے والے مملوڈی سن ڈاؤنز اور اورلینڈو پائریٹس روسٹر پر حاوی ہیں۔ بدھ کو پریٹوریا میں جنوبی افریقہ کے فیفا ورلڈ کپ اسکواڈ میں دونوں ٹیموں کے 8 کھلاڑی شامل تھے۔ برازیل کی ورلڈ کپ کی تیاریوں کو دھچکا لگا کیونکہ نیمار طبی ٹیسٹ کروانے کے لیے قومی ٹیم کے پہلے تربیتی سیشن سے محروم ہو گئے، جس سے اسکواڈ میں اپنی جگہ توازن میں لٹک گئی۔ برازیلین اسکواڈ بال کنفیڈریشن نے تصدیق کی کہ 34 سالہ فارورڈ جو اپنے دائیں بچھڑے کی چوٹ سے صحت یاب ہو رہا ہے، گرانجا کومری میں ان کی سہولیات پر بند سیشن میں حصہ نہیں لیا اور امیجنگ ٹیسٹ کے لیے ٹیریسوپولس کے ایک نجی کلینک میں بھیجا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے جمعرات کو کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی لاہور کے شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں بڑی سرجری ہوئی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی ہسپتال میں بڑی سرجری ہوئی، جس کے بعد انہیں گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بیت لحم مقبوضہ مغربی کنارے بیت لحم یونیورسٹی میں ڈھول اور سیٹیوں کا ایک آرکیسٹرا اس وقت ایک ہال بھر رہا ہے جب آخری سال کے طلبہ کے گروپ اپنے گریجویشن پروجیکٹس پیش کر رہے ہیں۔ دن بھر خاندانوں کی آمد، ہاتھ میں پھول، تصاویر کے لیے فون اٹھائے گئے، لیکن جشن کے نیچے ایک خاموش خوف قائم ہو رہا ہے۔ آبدجان آئیوری کوسٹ افریقی ترقیاتی بینک AFD کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق افریقہ کے صنعت کاری کے اشاریہ میں پہلی بار پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ بینک کے 2025 افریقہ انڈسٹریلائزیشن انڈیکس نے مراکش کو 8,415 پوائنٹس پر درجہ بندی کیا، جو جنوبی افریقہ کے 8,396 پوائنٹ سے تھوڑا آگے ہے، جس کی عکاسی AFDB نے پائیدار صنعتی اپ گریڈنگ، برآمدی تنوع اور تصویراتی صنعتی پالیسیوں کے مؤثر نفاذ کے طور پر کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے ایران کی بندر عباس بندرگاہ کے قریب نئے حملے کیے ہیں، جس میں اس نے اپنی افواج اور آبنائے خرمز میں سمندری ٹریفک کے لیے فوجی خطرات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکوں سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ تازہ ترین پیش رفت آبنائے ہرمز کے ارد گرد بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سامنے آئی ہے، جو کہ ایک اہم عالمی جہاز رانی کا راستہ ہے، جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اور محاذ آرائی میں ایک اہم فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC کا کہنا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی اہداف پر امریکی حملوں کے جواب میں امریکی افواج کے زیر استعمال ایک اڈے کو نشانہ بنایا، کیونکہ ایک نازک جنگ بندی بڑھتے ہوئے تناؤ اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی زد میں ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے IRIB کے مطابق جمعرات کو IRGC نے کہا، آج صبح کی جارحیت کے بعد بندر عباس ہوائی اڈے کے مضافات میں ایک مقام پر فضائی میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے حملے کا ذریعہ بننے والے امریکی فضائی اڈے کو صبح 4:50 GMT پر نشانہ بنایا گیا۔ آسٹریلیا نے شام سے واپس آنے کے بعد ایک خاتون پر داعش ISIS گروپ سے مبینہ روابط کا الزام عائد کیا ہے، کیونکہ حکام نے حراستی کیمپوں سے واپس بھیجے گئے شہریوں کے بارے میں تحقیقات تیز کر دی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ 34 سالہ نوجوان ستمبر میں ایک اور خاتون کے ساتھ ملک آیا تھا اور اسے جمعرات کو میلبورن کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اسے ایک دہشت گرد تنظیم کی رکن ہونے اور ایک اعلان کردہ تنازع والے علاقے میں داخل ہونے کے الزامات کا سامنا ہے۔ وزارت داخلہ نے جمعرات کو بتایا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کے خصوصی سفارتی تحفظ یونٹ کے 200 اہلکار سعودی عرب میں تربیت حاصل کریں گے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کے شہر منع میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے سعودی ہم منصب عبدالعزیز بن سعود آل سعود کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔
اقوام متحدہ نے جمعرات کو خبردار کیا کہ عالمی اوسط درجہ حرارت اس سال اور اس کے بعد اگلے 4 سالوں تک ریکارڈ سطح پر یا اس کے قریب جاری رہنے کا امکان ہے۔ 2015 کے بعد سے اب تک کے 11 گرم ترین انفرادی شال ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور اقوام متحدہ کی موسم اور آب و ہوا کی ایجنسی نے کہا کہ یہ رجحان جاری رہے گا 2031 سے پہلے ایک نیا گرم ترین سال امکان کے ساتھ۔ فرینڈز سٹار میتھیو پیری کے لائیو ان پرسنل اسسٹنٹ کو 41 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے، جس نے اداکار کی موت سے متعلق کئی سال کی قانونی کہانی کو ختم کر دیا ہے۔ پروسیکیوٹرز نے بتایا کہ 60 سالہ کینتھ ایواماسا، جس نے پیری کو کیٹامائن کا انجیکشن لگایا تھا، نے 2 ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر اداکار کو ان کی موت سے چند ہفتوں پہلے $50,000 کی۔ ایواماسا کی کوئی طبی تربیت نہیں تھی۔ ایک پولیس اہلکار نے جائے وقوع پر صحافیوں کو بتایا کہ کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے 70 میل مغرب میں گلگل کے ایک بورڈنگ اسکول میں آگ لگنے سے 16 طالب علم ہلاک ہو گئے ہیں۔ کینیا ریڈ کراس اور پولیس کے مطابق اوتومیشی گرلز اسکول میں اوتومیشی گرلز آگ جمعرات کی صبح اس وقت لگی جب طالبات سو رہی تھیں۔ راجستھان رائلز کے نوجوان نے سن رائزرز حیدرآباد کے خلاف انڈین پریمیئر باد کے خلاف اپنی ٹیم کو فتح دلانے کے لیے 29 گیندوں پر 97 رنز بنانے کے بعد ویبھو سوریامشی کو نسل کا ٹیلنٹ قرار دیا ہے۔ 15 سالہ نوجوان نے بدھ کے روز ایک IPL سیزن میں سب سے زیادہ چھکوں کا کرس گیل کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ اس نے میچ میں ان کی تعداد 65 تک پہنچائی اور 2012 میں ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان کے 59 سیٹ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لگژری سمارٹ فون برانڈ ورتو نے جمعرات کو ایک فولڈ ایبل فون کی نقابش کشائی کی، جو ایک AI ایجنٹ کے ذریعے چلتا ہے جو انٹرپرائز سافٹ ویئر کے ساتھ جڑتا ہے اور ورک فلو کو مربوط کرتا ہے۔ کمپنی ان ایگزیکٹوز کو نشانہ بنا رہی ہے جو کاروباری آپریشنز اور مواصلات کا انتظام کرتے ہیں۔ الفا فولڈ کہلاتا ہے۔ فولڈ ایبل سمارٹ فون بچھڑے کی جلد کے ورژن کے لیے 6800 اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے ماڈلز میں اپنی مرضی کے مطابق تفصیلات کے ساتھ ایلیگیٹر لیدر 18 گولڈ اور قدرتی ہیرے کے لہجے سمیت بیسپوک فنشز شامل ہیں۔ یہ ورتو کی اپنے فونز کو لگژری اسٹیٹ سمبل کے طور پر پوزیشن دینے کی دیرینہ حکمت عملی کو جاری رکھے تمول خریدار ہیں۔ کمپنی نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ اس کے اعلی ترین معیاری ماڈل کی قیمت فی الحال 46,800 ہے، جس میں حسب ضرورت کے مزید اختیارات دستیاب ہیں۔ وزارت داخلہ نے جمعرات کو بتایا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کے خصوصی سفارتی تحفظ یونٹ کے 200 اہلکار سعودی عرب میں تربیت حاصل کریں گے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کے شہر منع میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے سعودی ہم منصب عبدالعزیز بن سعود آل سعود کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا وائرس کے ایک نایاب تناؤ کے تازہ ترین پھیلنے نے کئی حکومتوں کو اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے مئی کے وسط سے DRC میں ایبولا کے مہلک بندی بوگوبی تناؤ سے 10 تصدیق شدہ اموات اور 220 مشتبہ اموات ریکارڈ کی ہیں۔ 15 مئی کو کنشاسا میں وبا کا اعلان کرنے کے بعد سے مزید 900 مشتبہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ یوگنڈا میں 5 کیسز اور ایک موت کی تصدیق ہوئی ہے۔